اگرچہ یہ اشتہار دھوکے پر مبنی ہے، ایک ایک آیت لکھ کر مفہوم نکالنا یہ شیطان کا پرانا حربہ ہے۔ اس میں جو دھوکہ دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی میری اس پر نگاہ پڑی ہے، جن حضرات نے اسے نہیں پڑھا ان کو اس کے مندرجات سے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہے کہ رازق صرف اللہ ہے، خالق صرف اللہ ہے۔ جس بے وقوف کو قرآن میں رازقین جمع کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ خود فرمائے میں احسن الخالقین ہوں۔ جسے واحد جمع بھی ابھی نہیں آتی، اسے مذہب شیعہ کا فیصلہ کرنے کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کائنات کا اقتدار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یاسین کی آیت لکھی ہے، ایک اسے دوسری آیت سناتا ہوں جس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ایک خاندان کو ان کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا۔ خالق و کل شے کی آیت لکھ کر کہا کہ صرف اللہ خالق ہے۔ اگر میں اس بات کو مان جاؤں تو پھر عیسیٰ تو نبی ہی نہیں رہتا، جو مٹی کا پرندہ بنا کے پھر پھونک مار کے کہتا ہے انی اخلق کو، اس کا خالق میں۔ تمہیں عیسیٰ سمجھ میں آ گیا کہ جو پرندہ بناتا ہے، اور وہ خالق سمجھ نہیں آیا جو علی ہے اور وہ عیسیٰ بناتا ہے۔ اور یہی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں خداوند قدوس نے شیطان کو، شیطان جتنا کمینہ ہے بندے نہیں سوچ سکتے۔ صراط مستقیم موضوع ہے، صراط مستقیم علی ہے۔ گفتگو کل یہاں پہنچی تھی کہ شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اس کی کمینگی کا ایک تعارف ساری زندگی نہ بھولنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں بند نہیں کرتا، مین سوچ میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اسی لیے تو صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے۔ اسے پتا ہے علی سے گمراہ کرو انہیں، پھر لگا دو نمازوں پر، روزے پر، حج پر، کیونکہ شیطان بے غیرت کو پتا ہے کہ علی کی محبت نہ ہو پھر نماز نہیں ہوتی، ٹکریں ہوتی ہیں۔ علی کی محبت نہ ہو پھر روزہ نہیں، فاقے ہوتے ہیں۔ علی کی محبت نہ ہو پھر حج نہیں، آوارہ گردی ہوتی ہے۔ خدا اس ملعون کو یہی تو فرما رہا تھا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقتہ بیدیا، جسے میں نے خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب کامن سینس کی بات ہے، 2 اور 2 4 ہوتے، 3.25 نہیں ہوتے۔ قبلہ صاحب نے صاحب تشریف فرمائے، میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا، اگر اللہ کے ہاتھ ہے، اگر اللہ کے ہاتھ ہیں تو بازو بھی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کے ہاتھ ہیں تو بازو بھی ہوں گے، بازو ہے تو کندھا بھی ہوگا، کندھا ہے تو سینہ بھی ہوگا، سینہ ہے تو جسم بھی ہوگا،
جسم تھا تو 1.25 لاکھ کو کیوں مرواتا رہا ہے؟ خود اتر کے کیوں نہیں آ گیا تھا؟ انصاف دو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ بھئی جب اللہ کا جسم تھا، نوح پتھر کھائے خود چھپا رہے، ابراہیم نمرود کے جھولے میں بیٹھے خود پردے میں رہے، موسیٰ فرعون کی جھڑکیں کھائے خود سامنے نہ آئے۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مبارک ہون غیرت مند مومن اصلی شیعوں کو جن کے دلوں میں علی کی ولایت کی حکمرانی ہے۔ اللہ نے جب سے قرآن میں اپنے 2 ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، مسلمان کے پاس تیسرا رستہ ہی کوئی نہیں، یا ہاتھوں والا اللہ مانے یا اللہ والے ہاتھ مانے۔ مل کے سارے علی حق، اور معاف کرنا، اگر ہاتھوں والا اللہ مانو گے پھر یہودی ہو جاؤ گے، کیونکہ جسم والا اللہ یہودیوں کا ہے۔ عقیدہ ان کا نظریہ ہے کہ اللہ میاں نظر آتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نہ وہ اصلی مسلمان نہیں ہے، ان کو تو چھیڑنا ہی نہیں نا جی، پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ سے توجہ فرمائیں، یہ قبلہ نے بالکل سچ فرمایا، مسلمانوں کے پاس بھی عقیدہ ہے کرسی پہ بیٹھنے والا اللہ، گھنگرالے بالوں والا اللہ، جو عرش پہ بیٹھے گا تو عرش چین چین کرے گا، پھر وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ٹانگ جائے گی پر اللہ کی نہیں جائے گی۔ یہ کوئی اور ٹانگ ہے جو مدینے کی گلیوں سے ڈھونڈو۔ اپنا کوئی وجود نہیں، لت اپنی وہ کیویں ڈر سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ کسی ہور ملاؤں دی لت ہونی جہاں ملا انکار نہیں کر سکتا، وہ جی ایک ملاؤں سے لت طرح طرح کا جہنم جو کر سکتا ہے، وہ میری اپیل ہے سارے ملاؤں سٹ اندر گناہگار کا باہر سے سٹ سکتا ہے۔ سنیے، نہایت توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے نبی سے کہا اللہ دکھا، یہودیوں میں اللہ دکھا ہے تو دکھا ہے تو دکھا۔ 70 بندے چنے پہاڑ پہ گئے، اب یا تو ہاتھوں والا اللہ مانو پھر جسم ماننا پڑے گا، یا پھر اللہ والے ہاتھ مانو، اور اگر کسی اندھے کو نظر نہ آئے تو میں دکھا دیتا ہوں۔ کوفے کا منبر تھا، ابو طالب کا بیٹا تھا، علی نے آیت پڑھی لما خلقت بیدیا، بندے نے پوچھا مولا اللہ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے نے اپنی عبائے مقدس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں نکال کے کہا انا الذی نفخت طینۃ آدم، یہ وہ ہاتھ ہے جن سے میں نے آدم کی مٹی کا یہ میرے وہ 2 ہاتھ ہیں، نہیں 2-4 بندے بسم اللہ مرشدی غصہ آ جاتا بسم اللہ، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، بس ہوں نہیں بچتا میں چنگا نصیب ہوئے نبی دا نہیں بھولتا، اگو بندہ بے شک جدا بدید ہوئے اللہ تعالیٰ تو سکھا دا جڑی سکھا دے وچ 6واں خلیفہ اور کیونکہ یہ مجلس شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے، تو جو 2-4 حضرات میں نے خاموش دیکھے، ممکن ہے وہ میرے اہل سنت بھائی ہوں، میں انہیں بھی مطمئن کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشر مبشرہ،
ٹاپ 10 صحابہ کرام. یہ عربی میں بالکل اس کا ایک لفظ بھی غلط. عشرہ مبشرہ، بڑے 10 صحابہ کرام. اس کی چوتھی جلد کعبے کا طواف ہو رہا تھا اور اس زمانے میں جب کہ میں بات کر رہا ہوں چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے تھے، سارے وی آئی پی بڑے بڑے لوگ. امیر المومنین بھی طواف کر رہے تھے. ایک بہت بڑا آدمی جس کا نام نہ لینا ضروری ہے، نام نہیں بتاؤں گا، کتاب کا نام بتا دیا ہے. عاشق تو دودھ کی نہریں کھود لیتے ہیں. اگر ہم چلیں جائیں ملک صاحب کی جا کے بندے کتاب کھول لیں، اس میں نام لکھا ہوا ہے. وہ خواتین کی طرف دیکھ رہے تھے. امیر المومنین نے ڈانٹ کے کہا غیرت اسلام کی طرف بری نظر سے مت دیکھ. یہ غیرت اسلام ہے. بندے کہتے ان کے جلوسوں میں تو بڑی بے غیرتی ہوتی ہے، مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا پہلے یہ بے غیرتی کعبے سے ختم کرواؤ. نیک جگہ پر مرد اور عورت کا اکٹھا ہونا کعبے سے ثابت ہے، البتہ ظاہر ہر کوئی اپنی ماں کا کردار کرتا. امام کی مجلس میں آنے والی ہر خاتون چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ غازی عباس کے پہرے میں آتی ہے. یہ میں نے تو سوال پوچھنا تھا. اچھا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے. تمہارے نبی کا کوئی جانشین؟ انہوں نے ایک بزرگ کی طرف انہیں کیا اور سرکار سوال کروں کر. اس نے کہا آپ کا قرآن پر یقین ہے؟ اور ساتھ والوں سے پوچھا. اسے کہہ دے ہے. اس نے کہا آیت پڑھوں؟ پڑھ. اس نے آیت پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ نمی آیت تو نہیں تو پریشان ہو گئے میرے کو، اتنی مشہور آیت اس نے پڑھی کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس کا ایمان ہے. اس کا سوال میرا یہ ہے مرشدی، کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ مرشد میں پڑھ لیا تو تسی سن لیا دی. پتہ تو حاشی صاحب اسی بزرگ کو ہے. اس پہ کیا گزری؟ ہاں کہتا ہے تو مرتا ہے. اور شاید بھائی نہ کہتا ہے تو پھر بھی چھٹی نہیں، چھوٹے بچے نہیں سمجھے. اگر کہے کہ ہاں پھر 2 ہو جائیں گے.
اگر کہتا ہے کہ نہ، پھر علی کل شیء قدیر کہتا. بندے پریشان ہو گئے، ان کا جا دفع ہو جاؤ. 3 دن بعد آنا کہ ماں کو ماں عورت نہیں ہوتی، کردار ہے. اللہ کی 3 صفتیں ماں میں ہیں. اللہ والی 3 صفتیں ماں کے اندر. خالق وہ ہے، وسیلہ تخلیق یہ. رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ. رب وہ ہے، پالتی ہے یہ. اس لیے اللہ نے اسے ممتا دی ہے، ضبط، تحمل. ابا جی سے ایک بات دوسری دفعہ پوچھو نے غصہ چڑھ جاتا ہے. ماں سے ایک سوال 70 دفعہ کرو. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. ابا جی سے پوچھو ابو یہ کیا ہے، مائک. تھوڑی دیر بعد بچہ پھر پوچھے کیا ہے، مائک. تیسرا پوچھو تین سنتا نہیں. ماں سے جتنی دفعہ پوچھتے جاؤ اس کے پیار میں اضافہ ہوتا جائے. یہ میں آپ کو باپ کے خلاف نہیں کر رہا، فطرت بتا رہا ہوں. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ماں ان پڑھ ہوئی تو سوالوں کے گلے گھونٹ دے گی، اور جہاں سوالوں کا جواب نہ دیا جائے وہاں نسل جاہل پیدا ہوتی ہے. جہاں سوال کے جواب پہ ڈانٹ دیا جائے وہاں نسلیں جاہل ہوں گی. چل نکل جا. 3 دن بعد ہم نے 3 دن گزرتے دیر ہی نہ لگی. مہینے فاصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں. ٹائم گزرتے پتہ ہی نہیں لگا. کم وقت 3را دن آ گیا. سب سے پہلے ہی پہنچ گیا وہی دہریہ. کلہ کرسی پہ بیٹھے، کچہری لگے، صاحب آئے، جواب. بھر گئی کچہری. یہ بار بار ہاتھ اٹھائے، پھر میں آ گیا ہوں. اور وہ اشارہ کرے. فضول کاغذوں پہ دستخط ہوتے رہے. ٹائم گزارنے کے لیے آخر اس نے تھیلا پھینکا، کھڑا ہو گیا سینٹر میں. بادشاہ سلامت، میرا کوئی تھا اپنا گھر ہے. 3 دن میں نے مسجد کے دروازے پہ گزارے، مہربانی کرو. اور وزیر سے پوچھا، جواب کہا ہاں جی بالکل جناب. اس کا جواب یہ ہے اسے قتل کر دے. یہ مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے سوال سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری. مار دے اسے.
دو بندے دوڑے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے باندھے، ایک نے گردن نیچے کی، جلاد نے تلوار اٹھائی اور وہ کمینہ ہنس پڑا۔ ٹیکنیکل بندہ آئی جی، ہنسنا شروع۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ اس کا جناب والا میں مر جاؤں گا، سوال زندہ رہے گا۔ سمجھ آئے وہ بولنے میں؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، سینے کی پوری کر کے مولا تن زندگی بسم اللہ ایک تین خیال ہے ہائے ہائے دم بدا کیسے راجی لکانا اس کا میں مر جاؤں گا۔ سوال میرے بعد کوئی اور پوچھے گا پھر اسے مار دینا، پھر کوئی اور پوچھے گا۔ انہیں جلاد کو روکا، کھولو ہاتھ کھولو، جی جواب آ گیا ہے۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، تاریخ کے اس فکرے کو کبھی نہ بھولنا۔ پریشان بادشاہ کو دیکھ کے چالاک وزیر نے بادشاہ کے کندھے کو ٹھوکر مار کے کہا تو ایسے پریشان ہو گیا ہے جیسے محمد کا اصلی وارث تو ہو۔ علی کو بلا، علی کو تو حکومت کے مزے کر، مسئلے علی بتائے۔ مشکل کشا اسلام آیا، بندے کہتے اگر علی انہیں خلیفہ نہ سمجھتا ہوتا تو انہیں مسئلوں کا حل کیسے بتاتا؟ میں پوچھتا ہوں اگر وہ خود کو خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیا؟ دوسری غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ جی وہ اصلی خلیفے تھے تو علی ان کی مشکلیں آسان کرتا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو نے فرعون کو مروا دیا، آخری ٹائم وہ تجھے پکار رہا تھا، اگر مجھے پکارتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ یہ اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات کی دلیل ہے۔ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، تجھے تھوڑی توجہ زیادہ کرنی۔ میں فرعون سانس لیتا تھا، کوئی شک کا نہیں کر لیتا، سانس لیتا تھا۔ بندہ کہ اگر اللہ فرعون کو خدا نہ مانتا ہوتا تو اسے سانس کے لیے ہوا کیوں دیتا؟ بے وقوف کہہ سکتا ہے روٹی تو فرعون بھی کھاتا تھا، اسے اللہ ہی تو دیتا تھا۔ بے وقوفو، اللہ کا فرعون کو ہوا دینا، کھانا دینا، سانس دینا، زندگی دینا اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ علی کا انہیں مسئلے بتانا اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے، علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل۔ ڈاکٹر نے بسم اللہ